اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا محترم جناب بھائی محمد زبیر رفیق صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں، اپنی خوبصورت آواز سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ محترم جناب بھائی محمد زبیر رفیق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کریں گے سب حضرات مل کر۔ یا اللہ کا ذکر ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب میرے ساتھ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کو یاد کریں، اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جائے گی۔ مل کے پڑھیں، یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ فیکون ہے کام تیرا، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ عرفہ و اعلیٰ نام تیرا، عرفہ و اعلیٰ نام تیرا، کن فیکون ہے کام تیرا، کن فیکون ہے کام تیرا، ذکر ہے صبح و شام تیرا، ذکر ہے صبح و شام تیرا، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ جس کو یہ کلمہ آتا ہے یقیناً سب کو آتا ہے، میرے ساتھ مل کے پڑھے ذرا، ماحول بنائیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سانسوں کی تکرار میں اللہ، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ سانسوں کی تکرار میں اللہ، پھولوں کی مہکار میں اللہ، چڑیوں کی چہکار میں اللہ، ہر غنچہ اور خار میں اللہ، چمن میں لالا زار میں اللہ، دریاؤں کی دھار میں اللہ، صحرا میں کوثر میں اللہ، چوٹی پر اور غار میں اللہ، گنبد میں مینار میں اللہ، مسجد میں بازار میں اللہ، مومن کی تلوار میں اللہ، غازی کی للکار میں اللہ، مومن کی تلوار میں اللہ، غازی کی للکار میں اللہ، ایک تارے کی تار میں اللہ، کٹیا میں دربار میں اللہ، پتوں میں اشجار میں اللہ، روحوں کے اقرار میں اللہ، روحوں کے اقرار میں اللہ، سوچوں کے انبار میں اللہ، تاروں میں اور قمر میں اللہ، صدیق اور عمر میں اللہ، تاروں میں اور قمر میں اللہ، صدیق اور عمر میں اللہ، عثمان و حیدر میں اللہ، شبر میں اور شبیر میں اللہ، قرآن کی تفسیر میں اللہ، حیدر کی شمشیر میں اللہ، کعبے کی تعمیر میں اللہ، کعبے کی تعمیر میں اللہ، عائشہ کی تطہیر میں اللہ، عائشہ کی تطہیر میں اللہ، آمنہ کی تقدیر میں اللہ، پڑھیے لا الہ
شمس و قمر تسبیح کرے، شمس و قمر تسبیح کرے اور شجر سجدے میں رہے، شمس و قمر تسبیح کرے اور شجر سجدے میں رہے، ذکر چرند پرند کرے، ذکر چرند پرند کرے، کیا لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ذات ہے تیری لا محدود، کہو بے شک، ذات ہے تیری لا محدود، ہر شے میں ہے تو موجود، ایک تو ہی سب کا معبود، ایک تو ہی سب کا معبود، لا الہ الا اللہ، مولا ہم کو کر لے قبول، مولا ہم کو کر لے قبول، ہم کو عطا ہو عشق رسول، ہم کو عطا ہو عشق رسول، ہم پر ہو رحمت کا نزول، ہم پر ہو رحمت کا نزول، لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ ایک نعت پڑھ کے جائے، دو تین شعر پڑھ پیش کروں گا مدینے کی حاضری کے حوالے سے۔ اپنی آنکھوں سے مدینے کا وہ منظر دیکھوں، اپنی آنکھوں سے مدینے کا وہ منظر دیکھوں، اپنی آنکھوں سے مدینے کا وہ منظر دیکھوں، خلد سے بڑھ کے حسین روضہ اطہر دیکھوں، خلد سے بڑھ کے حسین روضہ اطہر دیکھوں، کب وہاں جاؤں گا یہ دل میں خیال آتا ہے، دل یہی سوچ کے مسرور ہوا جاتا ہے، میں وہاں جانے سے پہلے ہی نہ مر جاؤں کہیں، بس اسی خوف سے یہ دل میرا گھبراتا ہے، دل کی حالت ہے عجب جس میں گرفتار ہوں میں، عشق ہو ان سے تو کب دل سے رہا جاتا ہے، اپنی آنکھوں سے مدینے کا وہ منظر دیکھوں، نعت پڑھتے ہوئے پہنچوں گا میں ان کے در پر، نعت پڑھتے ہوئے پہنچوں گا میں ان کے در پر، سیدہ عائشہ کے عظمت والے گھر پر، کیا گھڑی ہوگی سما کیسا وہ منظر ہوگا، جب میرے سامنے وہ گنبد افضل ہوگا، دل بیتاب تو اس وقت مچل جائے گا، سوچتا ہوں کہ یہ پھر کیسے سنبھل پائے گا، اپنی آنکھوں سے مدینے کا وہ منظر دیکھوں۔ محمد زبیر رفیق صاحب جو بہت ہی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے، اب میں مدرسہ دارالقرآن حسینیہ بستی بہری کے طالب علم رانا عبد المنان صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں، مختصر وقت میں خطابت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، رانا عبد المنان صاحب۔ میں دوبارہ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
انما بعثت رحمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر ایک ذرہ چمک اٹھا ہے مہتاب ضیاء بن کر، ہر ایک ذرہ چمک اٹھا ہے مہتاب ضیاء بن کر، فضا کو جگمگایا آپ نے شمس الضحیٰ بن کر۔ میرے آقا آئے ہیں درد آسیاں کی دوا بن کر، سکون قلب مضطر غمزدوں کا آسرا بن کر۔ خلیل اللہ ہے کوئی، کلیم اللہ ہے کوئی، مگر میرے آقا آئے ہیں محبوب خدا بن کر۔ سبحان اللہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی اس پروقار تقریب میں مجھے جس موضوع کو اپنے جذبات کے گلدستہ میں سجانا ہے وہ تذکرہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عنوان سے معنون ہے۔ سامعین، کہاں تذکرہ رحمت للعالمین اور کہاں ایک بندہ عاصی، زبان خاموش ہے، دل و دماغ حیران ہے کہ آخر بیان کروں تو کیا بیان کروں، کہاں سے بیان و زبان کی وہ صلاحیت حاصل کروں جن کے ساتھ تعریف و ثنا کے چند پھول بارگاہ رسالت میں نچھاور کر سکوں۔ اپنے اساتذہ اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں کا سہارا لے کر اپنی بات کو یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ آپ انسانوں کے لیے رحمت ہیں، آپ پرندوں کے لیے رحمت ہیں، چرندوں کے لیے رحمت ہیں، درندوں کے لیے رحمت ہیں، غرض یہ کہ آپ ہر چیز کے لیے رحمت ہیں۔ سامعین محترم، عالم چار ہیں، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ یہ چند عالم ایسے ہیں کہ ان میں عالم ارواح انتظار کی جگہ ہے، عالم دنیا کام کی جگہ ہے، عالم برزخ آرام کی جگہ ہے، اور عالم آخرت انعام کی جگہ ہے۔ میرے نبی المعلم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ عالم ارواح کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ عالم دنیا کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ عالم برزخ کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ عالم آخرت کے لیے بھی رحمت ہیں۔ نمبر 1، عالم ارواح الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں تمام روحوں کو مخاطب کیا اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب سے پہلے روح محمد نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ ان کے بلا کہنے پر سب نے کہا بلا، تو اس کا مطلب ہے کہ عالم ارواح میں رب تعالیٰ کی توحید کا اعلان میرے نبی کی وجہ سے ہوا۔ نمبر 2، عالم دنیا، مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو اپنے لیے رحمت سمجھتا تھا، سمجھتا ہے اور سمجھتا ہی رہے گا، حتیٰ کہ کافر پر بھی رحمت آپ کی وجہ سے ہے۔ وہ اس طرح کے ایک مرتبہ بعض کفار اور منافقین ضد و عناد میں اس قدر حد سے بڑھ گئے کہ وہ خانہ کعبہ میں جا کر کھڑے ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ اے اللہ، اگر یہ محمد مصطفیٰ اپنے دعویٰ میں سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ اب یہ مستحق تھے کہ ان پر عذاب آ جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے میرے محبوب پیغمبر، جب تک آپ ان کافروں میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ۔ آپ عالم برزخ کے لیے بھی رحمت ہیں۔ قبر میں فرشتے 3 سوال کرتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ السنن الکبریٰ للبہقی میں امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک
بندہ نبی محمد یعنی میرا نبی محمد ہے نہیں کہے گا اس وقت تک اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ نمبر 4، عالم آخرت، آپ عالم آخرت کے لیے بھی رحمت ہیں۔ وہ اس طرح کے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، جس کے 3 نابالغ لڑکے اس دنیا سے چلے گئے وہ آخرت میں اپنے باپ کی شفاعت کریں گے۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی، جس کے 2 چلے گئے آپ نے فرمایا وہ بھی شفاعت کریں گی، وہ بھی شفاعت کریں گے۔ حضرت اماں عائشہ پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی، جس کا 1 چلا گیا آپ نے فرمایا وہ بھی شفاعت کرے گا۔ حضرت اماں عائشہ پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی، جس کا قیامت کے دن کوئی بھی نہ ہوگا اس کا کیا بنے گا؟ تو آقا نامدار، شاہ ابرار، نبوت کے تاجدار، انسانیت کے غمخوار، مظلوموں کے مددگار، میرے اور آپ کے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ، قیامت کے دن جس کا کوئی بھی نہ ہوگا اس کی شفاعت میں محمد خود کروں گا۔ میں اگلی بات اس سے بڑھ کر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فتح میرے نبی کی رحمت کی وجہ سے معاف ہوئی۔ المستدرک للحاکم میں امام حاکم رحمہ اللہ اس روایت کو لائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے فتح ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہم انی اسألوکا بحق محمد لما غفرتنی، اے اللہ میں آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا مانگتا ہوں آپ میری خطا کو معاف فرما دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم، ابھی تک تو میں نے محمد کو پیدا ہی نہیں کیا تو پھر تو محمد کو کیسے جانتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ، جب آپ نے مجھے پیدا کیا، میرے جسم میں روح کو ڈالا، میں نے سر اٹھایا تو میں نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تو میں اسی وقت سمجھ گیا کہ آپ اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام لکھتے ہیں جو آپ کو کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا صدقت یا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا، تو اب چونکہ تو نے میرے محبوب کے وسیلہ سے دعا مانگی ہے تو جا، میں نے تیری خطا کو معاف کر دیا، تو پھر میں کیوں نہ کہوں اے سراپا اجالا ہمارا نبی، اے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ چھت سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے کیونکہ پیالہ دے گا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے غزل، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے غزل، وہ حسین خوبتر ہے ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ تھے رانا عبد المنان صاحب جو آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت انداز میں خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ یہ ہمارے مدارس کی پیداوار ہے۔ الحمدللہ ہمارے علاقے میں مدرسہ جامعہ خیر العلوم کا ایک نام ہے، تو میک پر تشریف لائیں، چند دعائیہ کلمات کہیں گے، پھر انشاءاللہ حضرت استاد جی کا بیان ہوگا۔ سارے حضرات دروشی پڑھ لیں۔ نماز پڑھنے سے، ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ جل شانہ 10 رحمتیں بھیجتے ہیں، اور 10 مرتبہ پڑھنے سے 100 مرتبہ 100 رحمتیں بھیجتے ہیں۔
میرے سارے مولا گناہ معاف کر دے، میرے سارے مولا گناہ معاف کر دے، میرے سارے مولا گناہ معاف کر دے، ولا بھول پاواں ولا معاف کر دے، کرم کر جمال کے، کرم کر جمال کے، کرم کر جمال کے، سزا معاف کر دے، کرم کر جمال کے، سزا معاف کر دے، ولا بھول پاواں ولا معاف کر دے، کرم کر جمال کے، سدائیں جے درد تو میں بھج دیا، سدائیں جے درد تو میں بھج دیا، کراں لکھاں سجدے تے سر کو نچاواں، کراں لکھاں سجدے تے سر کو نچاواں، خطا کار دی ہر خطا کار دی ہر خطا معاف کر دے، خطا کار دی ہر خطا معاف کر دے، ولا بھول پاواں ولا معاف کر دے، کرم کر جمال کے، میں گناہگار ہاں بدکار ہاں سیاکار ہاں، میں گناہگار ہاں بدکار ہاں سیاکار ہاں، بے شک سزاواں دا حقدار ہاں، سزاوار دی ہر سزاوار دی ہر سزا معاف کر دے، سزاوار دی ہر سزا معاف کر دے، ولا بھول پاواں ولا معاف کر دے، کرم کر جمال کے، یہ تھے آج کے اس پروگرام میں جنہوں نے کاوش کی اور ایک خوبصورت پروگرام کو منعقد کرنے میں انتھک محنت کی، میری مراد محترم جناب حافظ محمد صدیق صاحب جو آپ کے سامنے دعائیہ کلمات پڑھ رہے تھے۔ آج کے اس پروگرام میں رحمانی برادری کی طرف سے بہت بڑی کاوش اور جب خطاب کے لیے دعوت دینے لگا ہوں، ہمارے علاقے کی پہچان، ہمارے علاقے کی شان، خطیب پاکستان، واعظ خوش الحال، شیریں بیان حضرت مولانا الحاج قاری عبدالرحمن جامی صاحب، نائب شیخ الحدیث جامعہ خیر العلوم خیرپور تامے والی، میں انہی الفاظ کے ساتھ دعوت دوں گا۔ لفظوں سے فتح کرتے ہیں یہ لوگوں کے دلوں کو، لفظوں سے فتح کرتے ہیں یہ لوگوں کے دلوں کو، یہ ایسا شہزادہ ہے جو لشکر نہیں رکھتا۔ میں دعوت دوں گا اپنے مشفق مربی حضرت مولانا قاری عبدالرحمن جامی صاحب۔ الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم
صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم نشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا فريق له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومستندنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين، إمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. وقال تعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى في مقام آخر: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا